ملزم علی عشیرہ کا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے اور ملازم سے یہ کہنے لگے کہ جاؤ اس لڑکی کو بلا کر لاؤ جو ڈرائیور کا اشتہار دیکھ کر آیا ہے۔ ملزم علی صاحب نے عشیرہ کو اپنے برابر صوفے پر بٹھا لیا۔ آج ان کی محبت املی تھی۔ اس طرح خود عشیرہ بھی دنگ رہ گئی۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ بہت عرصہ گزر گیا تھا، کسی نے اس سے محبت بھرے لہجے میں بات تک نہیں کی تھی، پھر خاص طور پر ملزم علی جو اس کوٹھی میں واحد اس کا خون تھے، اس کے تایا تھے، جو اس کے باپ کی زندگی میں تو اس کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے اور عشیرہ کا بہت خیال بھی رکھتے تھے، لیکن اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد سب نے تو جیسے آنکھیں ہی بدل لیں۔ جب عشیرہ کی ماں زندہ تھی تو ملزم علی بہت زیادہ محبت سے پیش آتے تھے اور ان کو ہمیشہ آ کر یہ کہتے تھے، بھائی چھوٹی چائے پلا دو، تمہارے ہاتھ کی چائے پینے سے تو ایسا لگتا ہے، اور آگے ان کو کوئی محاورہ نہیں ملتا تھا۔ جب سے عشیرہ کے والدین رخصت ہوئے تھے، کسی نے آج تک اس سے محبت کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھا تھا، لیکن یہ بات عشیرہ جانتی تھی کہ ملزم علی صاحب کے دل میں اتنے برے خیالات نہیں تھے اس کے لیے، وہ پھر بھی کبھی کبھی اس کے حق میں بول دیا کرتے تھے۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ ان کی طاہرہ بیگم کے آگے بالکل بھی نہیں چلتی تھی، وہ ان کے آگے بالکل بھی بول نہیں سکتے تھے۔ آج تو کمال ہی ہو گیا۔ عشیرہ انہی سوچوں میں تھی کہ ایک شخص ملازم کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ عشیرہ کی نگاہیں بے اختیار اس جانب اٹھ گئی تھیں۔ دودھ جیسا رنگ، سنہری بال، گہری نیلی آنکھیں، دبلا پتلا جسم، معمولی قسم کی پتلون اور قمیص پہنے تھا، چہرے سے شرافت اور وقار ٹپک رہا تھا۔ آنے والا شخص بہت ہی زیادہ حسین تھا۔ اس نے بہت ادب سے سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ملزم علی صاحب نے سر سے پاؤں تک اسے گھورا اور پھر گردن ہلا کر بولے، بیٹھو۔ وہ بولا، جناب میرا نام شاہنم ہے۔ ٹھیک ہے بیٹھو، معافی چاہتا ہوں، یہ گستاخی ہوگی، آپ مجھے ملازمت دیں یا نہ دیں وہ الگ بات ہے، لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا۔ اوہ بھائی، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ کیا نام بتایا تم نے؟ شاہنم۔ پڑھے لکھے ہو کچھ؟ جی تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتا ہوں۔ ڈرائیونگ کا لائسنس موجود ہے؟ جی ہاں۔ اس نے جیب میں سے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا اور ملزم علی کاغذ کو دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، کتنی تنخواہ لوگے شاہنم؟ اس کے علاوہ 2-3 باتیں اور بھی تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ تمہیں یہاں کوٹھی میں ہی رہنا ہوگا، ایمانداری کے ساتھ کام کرو گے، کسی کے ذاتی مسئلے میں مداخلت نہیں کرو گے، جو کچھ بھی تم سے کہا جائے گا اس کو کرنا تم پر فرض ہوگا۔ جی جناب، مجھے منظور ہے۔ میں سر چھپانے کی جگہ چاہتا ہوں، تنخواہ جو بھی مل جائے، میرے اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تمہیں ملازموں کے کوارٹر میں رہنے کی جگہ مل جائے گی، ہم 5,000 روپے تمہیں ماہوار دیں گے، تمہیں اس کے علاوہ کھانا پینا جس کا ذکر ہی غیر مناسب ہے۔ ظاہری بات ہے جب تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہو گے تو تمہیں بھی کھانا ضرور ملے گا، لباس وغیرہ یعنی جو وردی ہمارے باقی نوکر پہنتے ہیں تمہیں بھی وہ مل جایا کرے گی۔ اہل خانہ کے لیے جو کپڑے وغیرہ یا جو کچھ بھی چاہیے ہوگا وہ تم اپنی جیب خرچ سے لوگے۔ کون کون ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی نہیں جناب، تنہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا ورنہ تم سے شناختی کارڈ وغیرہ طلب کرتا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، نہ تمہیں میری ذات سے کبھی نقصان پہنچے گا، نہ میں جانتا ہوں اور نہ ہی میں جانتا ہوں کہ تم مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے۔ جی جناب، بہت بہتر۔ اور ایسی کوئی بات جو تم کہنا چاہو؟ نہیں جناب، آپ میری ٹرائی لے لیجئے، تمہارا ڈرائیونگ لائسنس بے شک بہت پرانا ہے لیکن مجھے معلوم ہے کافی ایکٹیو ہو تم، اس لیے ٹرائی وغیرہ لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بس تم خود ہی احتیاط رکھنا۔ ظاہری بات ہے گورنمنٹ نے تمہیں لائسنس دیا ہے تو تم گاڑی چلانا تو جانتے ہی ہوگے نا؟ ملزم علی نے فراغ دلی سے کہا اور اس نے گردن خم کر دی۔ کب سے کام پر آؤ گے؟ جناب جب سے آپ حکم دیں گے، وہ نرم اور شیریں لہجے میں بولا۔ میرا خیال ہے پھر تم آج سے ہی شروع کر دو، وہ کہتے ہیں نا کل کرے سو آج، آج کرے سو اب۔ ملزم علی صاحب خفیف سے مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم۔ اس نے گردن خم کر کے جواب دیا۔ ملزم علی اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس نے ایک بار بھی عشیرہ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن عشیرہ تو جیسے پتھرا گئی تھی، اس کے دل کی دنیا بری طرح ڈاواں ڈول ہو گئی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے پر نہ جانے ایسی کیا بات تھی
کہ اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک پیدا ہوئی۔ وہ بہت معصوم صفت تھی، زندگی کی بہت سی ضروریات سے ناواقف تھی، چھوٹی سی دنیا تھی اس کی اور وہ اسی میں مگن رہتی تھی۔ ادھر ادھر کے بارے میں اس نے کبھی کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر اس کے دل میں نہ جانے کیوں عجیب سی الجھن پیدا ہوگی۔ معظم علی صاحب نے ملازم کو بلا کر کہا، ڈرائیور کو کوارٹر میں لے جاؤ اور اس کو اس کا کوارٹر دکھا دیا جائے اور اس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ اس کو ٹائم پر دے دی جائے۔ خان سامہ کو ہدایت دے دو 2 وقت کا کھانا اور دوسری تمام چیزیں بغیر مانگے دے دی جائیں۔ ٹھیک ہے شاہنم، تم جاؤ۔ نوجوان نے گردن خم کی اور اسی پروقار انداز میں چلتا ہوا ملازم کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گیا۔ ایک عجیب سا وقار تھا، ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایک عجیب سی تمکنت تھی اس کے انداز میں جسے معظم علی صاحب محسوس کر رہے تھے۔ وہ خود بھی ذرا مختلف مزاج کے انسان تھے، بہت زیادہ گہرائیوں میں نہیں جایا کرتے تھے۔ ابھی نوجوان باہر ہی گیا تھا کہ طاہرہ بیگم آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور عشیرہ کی طرف رخ کر کے بولی، عشیرہ تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ عشیرہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ طاہرہ بیگم کے سامنے معظم علی صاحب صوفے پر ہی بیٹھے رہے اور یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن خود انہوں نے اپنے پاس اشارہ کیا اور عشیرہ کو بیٹھنے کا کہا اور وہ جرأت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ معظم علی صاحب کی خود بھی خیر نہیں ہے، طاہرہ بیگم ان سے بات کرنے آئی ہیں، اب تو پورا حساب کتاب لے کر ہی جائیں گی۔ معظم علی صاحب کے چہرے پر بھی کچھ کشمکش کے آثار تھے۔ یوں بھی اس وقت چلے جانا ہی بہتر تھا۔ نہ جانے طبیعت کیسی ہو رہی تھی، نہ جانے عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی، نہ جانے میرا دل کیا کہہ رہا تھا۔ ایک عجیب سی کہانی، ایک عجیب سا احساس۔ وہ باہر نکلی اور اس نے دور جاتے ہوئے شاہنم کو دیکھا۔ ایک معمولی سا ڈرائیور، لیکن کیا وہ کوئی معمولی شخصیت ہے؟ عشیرہ کا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ کسی بہت ہی اچھے گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اسے ڈرائیور تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ایسی حسین صورت والا ایک عام ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسے دن گزر رہے ہیں؟ انوکھی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں ہو رہی ہیں جن کا میں جواب چاہ کر بھی نہیں سوچ پا رہی۔ عشیرہ نے اپنے بارے میں سوچا اور سیدھی باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ باورچی خانے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ ایک بار پھر حیرت نے اس کو چٹکا کر رکھ دیا۔ چولہوں پر دیچکیاں چڑھی ہوئی تھیں، کھانا تقریباً تیار تھا، ان سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ لذیذ تھی، حالانکہ ابھی صرف 11:15 بجے تھے۔ اس نے تمام ہانڈیاں کھول کر دیکھا، ان میں ایک سے بڑھ کر ایک شاندار کھانا تیار تھا اور ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی جو آج تک اس نے کبھی محسوس نہیں کی۔ ابھی تک وہ جن حالات سے گزر رہی تھی اس کی وجہ سے ناشتہ کرنا بھول گئی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کو بھوک لگی ہے۔ وہ بچے کچے ناشتے کی طرف بڑھی اور یہ روز کا معمول تھا، جب سب گھر والے ناشتہ کر لیتے تھے تو اس کے بعد عشیرہ کی باری آتی تھی ناشتہ کرنے کے لیے۔ اس کی اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ اپنے لیے پہلے ناشتہ نکال سکے۔ اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹس کھولی، ایک بار پھر اس کے حلق میں گہری سانس نکل گئی۔ ناشتہ بالکل تازہ اور گرم تھا، جبکہ اب تک اسے خراب ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ بات جو آج کل ہو رہی تھی، نہ جانے کیا ہو رہا تھا یہاں۔ کبھی کبھی تو ایسے یوں لگتا ہے جیسے وہ بہت طویل ایک خوبصورت خواب دیکھ رہی ہے، خواب نہ صحیح کوئی حقیقت ہی ہو، لیکن بہت ناممکن سی۔ بہرحال اس کو بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے اس نے ناشتہ شروع کیا۔ ابھی بھی یہ حیران ہو ہی رہی تھی کہ یہ ناشتہ اتنا لذیذ کیسے ہے، اس کا تو عجیب ہی ذائقہ ہے۔ یا اللہ، کس قدر عنایتیں کر رہے ہو تم مجھ پر، کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اس قدر عنایتیں کیسے برداشت کر سکوں گی؟ جب میری آنکھ اس حسین خواب سے کھلے گی تو میرا کیا حشر ہوگا؟ یہ خواب بہت بہت خوبصورت ہے۔ سب کام تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑ رہے ہیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، اس کے باوجود اس کو خواب کیسے سمجھوں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ سوچنے لگی اور پھر ایک بار اس کے ذہن کے جو دروازے تھے ان کے چور دروازوں سے شاہنم اس کے دل میں داخل ہو گیا۔ ہائے، نام بھی کیسا ہے! ایسا نام عام طور پر سننے کو کہاں ملتا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس طرح جدید اور حسین نام عام طور پر نہیں ہوتا۔
لوگ تو ایسے نام رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر یہ نام شاہنم کے ماں باپ نے رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اس کا دل چاہ کر بھی شاہنم سے معلوم کرے، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شاہنم سے معلوم کرے کہ تمہارے باقی خاندان والے، تمہارے گھر والے کہاں ہیں، کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ پھر ایک دم اس کو جھرجھری سی آئی، میں پاگل تو نہیں ہوگی کیا؟ اس نے جیسے اپنے آپ سے یہ کہا، بھلا میں کیوں اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہی ہوں؟ اکثر عشیرہ کے خاندان میں نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی آتے تھے، اور خاص طور پر جب اس کے والدین زندہ تھے تو بہت سے اونچے گھرانوں کے خاندان کے لوگ اس کے خاندان میں آتے تھے، اور جب سے نظم اور نثر کے رشتوں کی بات شروع ہوئی تھی بہت بہت خوبصورت لڑکے بھی اس کے خاندان میں آیا جایا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ عشیرہ کو ان کی نظروں سے دور رکھا جاتا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو عشیرہ کے حسن سے یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کی نظر عشیرہ پر نہ پڑ جائے۔ عشیرہ نے بہت سے خوبصورت چہرے اس حویلی میں، اس گھر میں پہلے بھی دیکھ رکھے تھے، لیکن آج تک عشیرہ کے دل میں کسی کو لے کر کوئی بھی نازک جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ جب بھی کسی خوبصورت چہرے کو دیکھتی تھی نظم اور نثر کے بارے میں ہی سوچتی تھی کہ یہ ان کے لیے ٹھیک ہوں گے، اپنے لیے تو اس کے دل میں آج تک کبھی کوئی ایسا جذبہ آیا ہی نہیں تھا۔ لیکن شاہنم، اس کی نیلی آنکھیں کتنی پرکشش ہیں، نہ جانے بیچارہ کن حالات کا شکار ہے۔ اچانک ہی وہ چونک پڑی، پتہ نہیں شاہنم نے ناشتہ بھی کیا ہے یا نہیں۔ اس احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی شرما گئی، بھلا میرا کیا رشتہ ہے اس سے جو اس کے بارے میں بار بار ایسی باتیں سوچ رہی ہوں؟ ہے تو گھر کا ڈرائیور ہی، اور گھر میں باقی ملازم بھی ہیں۔ ہائے اللہ، مجھے سنبھال، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس قسم کی تو میں نہیں تھی، اور نہ ہی کبھی ایسا پہلے میں نے کبھی سوچا تھا۔ پھر اس نے اپنے ذہن کو دوسری طرف منتقل کرنے کی کوشش کی، بامشکل تمام شاہنم کے خیال کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے تھے۔ گھر کی فضا بہت زیادہ عجیب تھی۔ معظم علی آج آفس نہیں گئے تھے۔ طاہرہ بیگم کے ساتھ ان کی کافی کھٹ پٹ ہوئی تھی، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا تھا کہ کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور سب نے اپنے اپنے کمروں کے دروازے بند کر لیے تھے۔ عشیرہ بھی سارے کام کرنے کے بعد اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ دوپہر معمول کے مطابق بہت زیادہ گرم ہو چکی تھی اور بہت زیادہ گرمی بھی پڑ رہی تھی۔ وہ اپنی مسہری پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی اور اس نے دیوار پر نگاہیں جما دیں۔ پھر اچانک اس کی نگاہیں ایک جگہ سے ہٹ کر اس پتھر کی طرف پہنچی جو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ یہ بالکل ایک عجیب سا اتفاق تھا اس پتھر کے بارے میں سوچنا، حالانکہ اس میں کوئی سوچنے والی خاص بات نہیں تھی۔ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے بڑی چاہت سے اس پتھر کو اٹھایا اور بغور دیکھنے لگ گئی۔ کیسا پیارا پتھر ہے، میں اس کا کیا کروں؟ اگر تایا ابو سے کہوں گی کہ یہ پتھر مجھے لاکٹ میں لگوا دیں تو وہ حیران نہیں ہوں گے کیا؟ وہ پوچھیں گے کہ میں نے یہ پتھر کہاں سے لیا ہے اور میرے پاس یہ پتھر کہاں سے آیا ہے۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ اس پتھر کا ایک خوبصورت سا لاکٹ ہو جو ہر وقت میرے گلے میں رہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر میں نے تایا ابو سے کہہ کر ایک لاکٹ بنوا بھی لیا تو گھر والے میری بوٹیاں نوچ لیں گے اور مجھ سے سوال کریں گے کہ یہ پتھر آخر کہاں سے آیا۔ ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے جو اس پتھر کو میں لاکٹ میں جڑوا کر اپنے گلے میں پہن سکوں۔ اپنی احمقانہ سوچوں پر عشیرہ مسکرانے لگی اور پھر آرام سے جا کر اپنی مسہری پر لیٹ گئی۔ وہ اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، اپنے اندر کا سکون تلاش کر رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس کی زندگی سے سکون چھن گیا ہے۔ ایک عجیب سی روحانی کیفیت اس پر طاری تھی، ایک عجیب سی تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ املی والے پیڑ کے نیچے جائے، اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں جا کر اپنے لیے سکون تلاش کرے، اور وہ خود کو نہ روک سکی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ اپنے کمرے کو کراس کرتی ہوئی جب وہ صدر دروازے پر پہنچی، آج بھی باہر بہت زیادہ دھوپ اور گرمی تھی۔ سارے نوکر اپنے اپنے کوارٹروں میں تھے اور ان کے کوارٹروں کے دروازے بھی بند تھے۔ اس نے دیکھا املی والے درخت کے نیچے مالی کی چارپائی خالی پڑی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مالی بھی اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا۔ عشیرہ کی نظریں شاہنم کو ڈھونڈنے لگی، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا۔ اب تک تو پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہوگا، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب تک عشیرہ
یہی سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر یہ کسی کو کہانی بنا کر سنایا جائے تو ہر کوئی میرے پر ہنسے گا اور میرا مذاق بنائے گا، لیکن یہ تو سچائیاں ہیں اور سچائیاں کبھی بھی جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ نہ جانے وہ کب سے کیا سوچ رہی تھی۔ وہ پرندے جو انسانی شکل میں اس کے سامنے آئے تھے، وہ ساری باتیں، وہ سب کچھ، کوئی نہ دکھنے والا وجود جو اس کی مدد کر رہا تھا، وہ سارے حالات، کوئی بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا تو اس کا کیا حال ہو جاتا تھا۔ مشیرہ بیگم کے سر پر بھی گرنے والا گلدان کوئی عام بات نہیں تھی۔ کس طرح ایک چڑیا روشن دان سے آئی اور اس نے آ کر مشیرہ بیگم کے سر پر وہ گلدان پھینک دیا، وہ گلدان جس کو ہلانا اور اٹھانا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو تھیں عشیرہ کے ذہن پر ایک ایک کر کے چلتی جا رہی تھیں اور ان سب باتوں کو سوچتی جا رہی تھی۔ بظاہر تو سب عشیرہ کے حق میں ہو رہا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ نہ دکھنے والا پرسرار وجود کون تھا جو اس پر اتنا مہربان تھا۔ وہ ہمدرد اسے کہاں سے مل گیا تھا، اور وہ ہمدرد کون ہے کوئی نہیں جانتا، وہ کب سامنے آئے گا۔ اسی بے خیالی کے عالم میں اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ کب اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ حسب معمول باہر چلتی ہوئی دھوپ تھی، بہت زیادہ تیز دھوپ تھی، اتنی شدید دھوپ تھی کہ وہ چہرہ ہی جھلسا دے۔ ابھی اس نے 2 قدم آگے بڑھائے تھے کہ اچانک ہی اسے اپنے اوپر کسی سائے کا احساس ہوا۔ اس کی نگاہیں اوپر کی طرف اٹھیں، سائے کا بس اسے احساس ہی تھا، لیکن اوپر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے اوپر کوئی سایہ دار چیز ہے، مگر ایک لمحے کے اندر اس کے چہرے پر پڑنے والی دھوپ کی تپش بالکل ختم ہو گئی۔ اسے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ جب بھی کچھ ایسا انوکھا ہوتا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ان پرسرار ہمدردوں کے ساتھ منسلک کر دیتی تھی۔ وہ اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اس کے چہرے پر ان کو دھوپ بھی گوارا نہیں تھی، اس کے چہرے پر وہ دھوپ تک بھی نہیں پڑنے دیتے تھے۔ دل ہی دل میں وہ ان خیالی ہمدردیوں کے لیے بہت زیادہ ممنون تھی اور ان کو کچھ کہے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی، اور دل ہی دل میں ان کا بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرتی تھی۔ اب وہ ان سایوں سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوتی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، جبکہ اس کے سر کے اوپر دکھنے والا کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ املی کے درخت کے پاس پہنچ گئی۔ مالی کی چارپائی اسی طرف بچھی ہوئی تھی۔ مالی اپنے کوارٹر میں تھا۔ اس وقت لو کے تھپیڑے تھے ہر طرف جو کہ برداشت بھی نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کی نظر درخت کی دوسری طرف پڑی تو اسے کسی کے بازو نظر آئے۔ کوئی درخت کی پشت پر بیٹھا ہوا تھا ٹیک لگا کر دوسری طرف۔ شاید مالی ہوگا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پتہ نہیں مالی آج کیسے درخت کے نیچے آ بیٹھا، ورنہ اس چلچلاتی دھوپ میں تو گھر کے سارے ملازم اپنے اپنے کوارٹر میں چلے جاتے ہیں۔ بے شک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن یہ ہر کسی کو خوشگوار نہیں لگتی۔ اب ہر کوئی میرے جیسا تو نہیں ہے نا کہ آ کر اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جائے۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ آج مالی سے تھوڑی بہت بات کر لی جائے۔ چنانچہ عشیرہ چارپائی سے اٹھی اور درخت کی دوسری طرف جانے لگی اور بہت ہی نرم لہجے میں اس نے پکارا، مالی بابا۔ دوسری طرف بیٹھا ہوا آدمی جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ عشیرہ کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا۔ یہ مالی نہیں تھا بلکہ شاہ نم تھا۔ آپ؟ اس نے حیرت سے سرسراتی آواز میں کہا۔ جی مالکن، معافی چاہتا ہوں، میں یہاں چھاؤں میں آ کر بیٹھ گیا تھا، اس نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں عشیرہ پر جمی ہوئی تھیں، وہ اس کی نیلی آنکھوں سے محبت کے پھوٹتے ہوئے چراغ دیکھ رہی تھی، محبت کے پھوٹتے ہوئے چشمے دیکھ رہی تھی۔ اجنبی مردوں سے ہم کلام ہونے کا عشیرہ کو کوئی بھی اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے عشیرہ کی پیشانی پر بہت زیادہ پسینہ تھا۔ وہ بدستور عشیرہ کو دیکھے ہی جا رہا تھا۔ آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ عشیرہ کے منہ سے ابھی بھی کوئی آواز نہ نکل سکی۔ پھر اس نے کہا، اصل میں کوارٹر کی چھت بہت زیادہ تپ رہی تھی، اس لیے میں درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ میں جا رہا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھیے۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو عشیرہ نے بے اختیاری سے بولا، ارے نہیں، سنو، میری بات تو سنو، بیٹھ جاؤ، کیا حرج ہے۔ نہ جانے یہ الفاظ کس طرح اس کے منہ سے ادا ہوئے تھے۔ اسے خود بھی اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح بے اختیار ہو کر
بول اٹھی۔ شکریہ مالکن۔ وہ رکا اور پھر واپس پلٹ کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ عشیرہ اس کو بہت زیادہ عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی اور ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر پڑ جائے اور کوئی غصے کی نظروں سے اس کو دیکھنے لگ جائے۔ یہ کیا امکانہ حرکت کر رہی ہو عشیرہ؟ یہ گھر کا ملازم ہے، یہ بات اچھی طرح سے تم جانتی ہو۔ پتہ نہیں میرے اندر کی کیفیت عجیب تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے اندر یہ سب کیا چل رہا ہے۔ وہ خاموشی سے عشیرہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ عشیرہ جلدی سے بولی، میں عشیرہ ہوں، میں جانتا ہوں، اس نے بدستور محبت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کیا عشیرہ شاہنم سے دور رہ سکے گی؟ کیا عشیرہ کو وہ نہ دکھنے والی قوتیں، وہ نہ دکھنے والے وجود جو اس کی مدد کرتے ہیں شاہنم تک پہنچائیں گے؟ کیا شاہنم کو بھی عشیرہ سے محبت ہوگی؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ لوگ ضرور دیکھیے گا کل کی ایپیسوڈ جنزادہ ایپیسوڈ 4۔ تھینک یو فار واچنگ. Must share my video and subscribe my channel. Thank you.